بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلے اللہ کی چنندہ قوم تھی۔ اللہ نے ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجے اور انہیں دیگر قوموں کی امامت کا ذمہ دیا، لیکن اس قوم نے گناہ اور معصیت کیے، رب کو ناراض کیا، شرک کیا، دین میں بدعتیں ایجاد کیے، اور سب سے بڑا جرم یہ کر بیٹھے کہ اللہ کے بھیجے انبیاء علیہ السلام کے قتل کو بھی اپنی زندگی کا منصوبہ بنا بیٹھے۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر یقینی ہوا، جن کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور جب پہلے وعدے کا وقت پورا ہو گیا تو ہم نے ایسے لڑاکو بندے تم پر حاوی کر دیے جو بہت زیادہ مضبوط تھے لڑائی میں، اور ایسے تم سے لڑے کہ تمہارے گھروں میں جا گھسے۔ ان آیت میں پہلے وعدے سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بخت نصر کا زمانہ تھا، جب یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے چنا تو انہوں نے اللہ کی ناراضگی والے کام کیے اور دانیال علیہ السلام جیسے نبی کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ رب العزت نے اپنے پہلے وعدے کو ان کے خلاف پورا کیا اور بخت نصر کے ذریعے یہودیوں کو جلیل کر ان کو اپنے ملک فلسطین سے نکال کر وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر عراق لے گیا۔ دوسرا وعدہ بخت نصر کی قید سے کئی سالوں بعد یہ آزاد ہو کر واپس آئے، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ اپنی معصیت سے باز نہیں آنے والے، تو اللہ نے ان پر دوبارہ اپنا غضب ڈھایا، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں آگے فرمایا، اور جب دوسرا وعدہ ہمارا پورا ہوا، دوسرے وعدے سے مراد جب یہودیوں کو اللہ نے بخت نصر کی قید سے آزادی دے دی، لیکن پھر بھی یہ اپنی معصیت سے تائب نہ ہوئی اور انہوں نے وہی سلوک کیا، یعنی اللہ کے ایک اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ کیا۔ اللہ نے اس منصوبے میں ان کو ناکام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا، اور آپ کے جانے کے 70 سال بعد اللہ نے یونان کے بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر ایسا قہر ڈھایا کہ انہیں کم سے کم 1900 سالوں کے لیے فلسطین کی سرزمین سے ہقال دیا۔ ٹائٹس نے بنی اسرائیل پر اس شدید طرح سے حملہ کیا کہ یہ قوم 1924 تک کہیں بس نہ سکی، پوری دنیا میں 1900 سالوں تک بھٹکتے رہے، جس کو آج بھی دی جوئش ڈسپورا کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی اللہ نے انہیں پوری دنیا میں جلیل اور رسوا کیا۔ یہ قوم ذلت کی زندگی جیتی رہی۔ یورپ کے اندر ان کے الگ علاقے ہوا کرتے تھے جسے گیتھوس کہا جاتا، مطلب جانوروں کے رکھنے کی جگہ یہودیوں کو رکھے جاتے تھے، لیکن ان کا برائی اور فتنہ ایسے ہی ہے کہ اس قوم نے کبھی اللہ کی نافرمانی سے توبہ نہ کی، تو اللہ نے ان کو قیامت تک اپنے لیے عبرت بنا دیا، اور وعدہ کر کے قرآن میں فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اس چیز کو طے کر دیا، بنی اسرائیل کے لیے قیامت تک میں تم پر ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کرتا رہوں گا۔ اور اللہ کی اس مار اور پھٹکار کا نتیجہ ہم ہر صدی میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہودیوں کو کیا ملا ہے۔ ہر صدی میں جلیل اور رسوا ہوئے ہیں، جانوروں کے ساتھ رکھے گئے ہیں۔ پچھلی صدی میں ہٹلر نے انہیں لاکھوں کی تعداد میں کیڑے مکوڑے جیسے اذیت دے دے کر مارا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو اس کے لیے ہمارے چینل محدثین وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔